وعلى من لا نبي بعده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم. سمعین حضرات، 13 اگست ہے، وہ دن قریب ہی ہے جس دن ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان آزاد ہوا تھا. اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور وطن کی مٹی کے ساتھ محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ آیا کہ ہم محبت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آیا کہ ہم اپنے وطن کی مٹی سے محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت سے پوچھتے ہیں، شریعت نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے پہلی بات قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہی ہے، اے اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے. اب اپنے شہر کے لیے، اپنے وطن کے لیے ابراہیم علیہ السلام امن کی دعا کر رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک بیاباں علاقے میں چھوڑ کے، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جہاں ارد گرد کوئی انسانیت نہیں، انسان ہے ہی نہیں، آباد ہے ہی نہیں، اس لیے چھوڑ کے ہے کہ اپنے وطن کی آبادی کے لیے، اپنے وطن کی ایک سربلندی کے لیے وہاں قوم آباد ہوگی، لوگ آباد ہوگے. اپنی وطن کی آبادی کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ابراہیم علیہ السلام. دو باتیں. تیسری بات، نبی علیہ السلام کے متعلق جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، جیسے ہی آپ مکہ سے باہر نکلے، مکہ کی ان دونوں دیواروں کو اور مکہ کی اس مٹی کو جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اب اس طرح مخاطب ہو کے جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں؟ ما احبکی و اطیبکی، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو کتنا عمدہ شہر ہے، اور میری محبت تیرے ساتھ کتنی ہی ہے. اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکالنے پہ مجبور نہ کرتے تو اے مکہ مکرمہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا، کسی اور جگہ کی سکونت اختیار نہ کرتا. کیوں؟ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. پتہ چلتا ہے جہاں انسان کی جائے پیدائش ہو، جہاں انسان کا وطن ہو تو اس سے محبت کی جا سکتی ہے. اسی طرح چوتھی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی کمال کی کاپی کی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے بڑی نبی علیہ السلام کی ہر ایک چیز کی بڑی ہی عمدہ انداز میں کاپی کر کے اور عمدہ مثال بیان کر کے امت کے حوالے کر دے. کیا فرماتے؟ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر کہیں سفر میں جاتے، جب واپس آتے، جیسے ہی مدینہ کے قریب ہوتے تھے اپنی اونٹنی کو تیز بھگانا شروع کر دیتے تھے. اگر کسی اور سواری پہ ہوتے، آپ اندازہ لگائیں ایک ایک چیز کو کیسے نوٹ کیا، ایک ایک بات کو. اگر اونٹنی سواری پہ اوپر سوار نہ ہوتے، کسی اور سواری پہ آپ سوار ہوتے، کہ پھر اپنے ایڑیوں کے ساتھ اس اونٹنی کو اس سواری کو آپ بھگاتے تھے، ایڑیاں اسے لگاتے تھے تاکہ وہ تیز بھاگے اور مدینہ کے اندر وہ پہنچ جائے تیزی کے ساتھ. یہ آپ کی محبت کی مثال ہے. مدینہ منورہ کو جیسے آپ دیکھتے یا قریب آتے
تو اپنے شہر میں داخل ہونے کے لیے جدوجہد اور کوشش کر کے جلدی سے شہر کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ شہر کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ ایک محبت کی دلیل ہے۔ یہ عمدہ مثال، یہ 4 یا 5 آپ نے جو دلیلیں سنی ہے، ان ساری دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ، وطن کی مٹی کے ساتھ محبت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اپنے شہر، اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا، اسی طرح محبت کرنا جو سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدیہ ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور کام بھی ہے، اپنے اسی وطن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل ملا کے وطن کی اصلاح کے لیے اور وطن کی فلاحی کاموں کے لیے لوگوں کے ساتھ مل کے وطن کے اندر یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ضروری کام یہی ہے کہ وطن کے اندر اصلاح کا ہونا اور وطن کے اندر فلاحی کاموں کا ہونا، یہ کثرت کے ساتھ، یہ صرف ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے، یہ وقت کا حکمران ہی کر سکتا ہے، وہ تو کرے گا ضرور، اس کے لیے فرض عین ہے، لیکن وطن کے اندر جو دوسری لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وطن کی جس جگہ پہ برائی کو دیکھتے ہیں، غلط کام کو دیکھتے ہیں، فحاشی کو دیکھتے ہیں، کیسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو وطن کے لیے اور شریعت کے لیے نامناسب ہے، وہی اصلاح کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ حکومت کا، وقت کے حکمران کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، فوراً میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے وطن کے اندر غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، اصلاح ضروری ہے۔ کہیں ایسا فلاحی کام ہو رہا ہے تو مجھے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، یہ صرف وقت کے حکمران کا انتظار ضروری نہیں ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اس کے اندر حصہ ڈالوں، نہیں ہے لاکھ روپے کا حصہ ڈالوں، اگر کم ہے 10 ہے 1 روپے بھی ہے اس کے اندر حصہ ڈال سکتا ہو تو ڈالو، یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اور یہ وطن کی محبت کے ساتھ یہ ایک اظہار بھی ہے اس انداز میں۔ اور اسی طرح آخری بات، یہ وطن عزیز، یہ ملک پاکستان، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، یہ نعمت تو مل گئی، ہم آزادی کے ساتھ بڑے خرم کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسائل یا پریشانی ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، آزادی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے اس وطن کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک ہی جملہ، مجھے تو نعمت کے طور پہ ملا ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا جملہ ہے۔ میں نے وطن کی اصلاح کے لیے کیا کیا ہے؟ وطن کی فلاحی کاموں کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے وطن کے لیے کیا کیا ہے؟ اور اس سے فائدہ تو میں اٹھاتا رہا، ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں نے تعلیم حاصل، میں نے اپنے لیے کیا، میں نے جاب کیا، میں نے اپنے لیے کیا، میں اس سے سیلری لیتا تھا، میرے اندر شعور پیدا، میں نے وطن کے لیے کیا کیا ہے؟ جو وطن کے لیے انسان نے جو کچھ کیا ہے وہ انسان سامنے رکھے، یہ سنت نبوی ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا اس قدر ضروری ہے، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ وقت کا حکمران کے انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں کہیں موقع ملے وہی اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو، اصلاح ضروری ہے اور فلاحی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا میرے لیے ضروری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔